حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بھی مسلمان پیدا فرمایا، اور ہمیں جب مسلمان پیدا کیا تو ہمیں کیا دیا اللہ نے؟ راستہ بتانے کے لیے، گائیڈنگ کے لیے قرآن مجید دیا کہ تم اس کو فالو کرو۔ ہم قرآن سے ہٹ نہیں سکتے، ہاں بیزار ہو سکتے ہیں، قرآن پہ عمل کرنے سے بیزاری آ سکتی کہ بھائی قرآن نہیں چاہیے، ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے، کوئی دوسرا طریقہ اپنا لیں گے، لیکن جو قرآن پہ چلنے والا وہی ہے جو مسلمان ہے۔ اب یہ انڈیا کے اندر آپ ہے، اس میں اگر آپ تھوڑی بھی کوتاہی کمی کرتے ہیں یا جس طرح آپ کو انڈیا کے اندر زندگی گزارنا ہے تو انڈیا کا گزر بسر کانسٹیٹیوشن کے اوپر ہے، یہاں کے دستور کے اوپر ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کا جو دستور ہے وہ قرآن مجید ہے، مسلمانوں کا جو دستور ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ اسی کے اوپر ہماری زندگی کا گزر بسر ہے، ہم اس سے ہٹ نہیں سکتے۔ جب یہ ملک آزاد ہوا اور بابا صاحب امبیڈکر نے سمویدھان لکھا، دستور لکھا، جس کانسٹیٹیوشن کے اندر تمام حقوق کو لکھے گئے، چھوٹے سے چھوٹی ذات کا آدمی، بڑے سے بڑی ذات کا آدمی، بغیر کسی میں آگے پیچھے کیے ہوئے، کبھی کسی میں تضاد کیے ہوئے، کانسٹیٹیوشن نے ہر ایک کو حق دیا کہ وہ اپنے مذہبی آزادی کے مطابق، وہ اپنے مذہبی اصولوں پر آرام سے چل سکتا ہے۔ آج ہم ہیں ہندوستان میں، لیکن ہمارا کانسٹیٹیوشن ہم کو اجازت دیتا کہ ہم نماز بھی پڑھیں، داڑھی بھی رکھیں، مدرسہ بھی چلائیں، قرآن بھی پڑھائیں، حدیث بھی پڑھائیں۔ یہ ساری اجازتیں ہماری مذہبی آزادی ہے اس ملک کی، جو ہم کر رہے ہیں۔ اب آپ آئے، جمعے کی نماز کو جاتا ہوں بلکہ تیار ہو کے آ رہے ہیں، یہ جو آپ آ رہے ہیں اجازت ہے تو آ رہے ہیں، لاک ڈاؤن میں بند کر دیے نہیں آنا، تو بعض لوگ جان پہ کھیل کے آئے، نہیں آنا کیسا بول رہے ہیں، اب جاتا ہوں بلکہ ہمارے پاس اسپرنگ کے جیسا اور اسپیڈ سے نکل جاتی، اور ایک ہی بار رہتی اس میں اچھال، ایک ہی بار اچھلا بیٹھ گیا، ختم۔ جب بولے ارے نے مسجدوں میں نکو جاؤ تو آ گئے، اب بول رہے ہیں آؤ تو کوئی نہیں آ رہا۔ تو اللہ نے ہمیں ہماری زندگی کے گزارے کے لیے قرآن دیا، جو قرآن سکھاتا کہ نماز پڑھو کیسا، پڑھاؤ کیسا، سمجھاؤ کیسا، دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، ماں باپ کیا ہے، زندگی کیا ہے، لباس کیسا ہو تمہارا، اخلاق کیسے ہو تمہارے اپنے ماں باپ کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہو، تمہاری اپنی بیوی کے ساتھ تمہارے تعلقات، رشتہ کیسا ہو، ماں باپ اولاد کے لیے کیا ہو، اولاد ماں باپ کے لیے کیا ہو۔ یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کے اندر آنے والا بڑا مسئلہ، زندگی کے اندر آنے والے چھوٹا مسئلہ، قرآن اور حدیث سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ مگر میں افسوس کے ساتھ بول رہا ہوں آپ حضرات کو، قرآن دیا گیا، حدیث ہم کو دی گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان میں 3 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جو میرے بعد تمہیں گائیڈ کریں گی، رہنمائی کریں گی۔ 3 چیزیں کیا کیا تھیں؟ پہلا قرآن مجید، دوسرا احادیث، تیسرا صحابہ اکرام۔ 3 چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ان تینوں کو فالو کرو، ان تینوں کو پڑھو، تینوں پر عمل کرو، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن میں افسوس کے ساتھ بول رہا ہوں، اتنا پیارا قرآن دیا گیا، اتنی پیاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دی گئی، جس کو اللہ نے قرآن میں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تم کو اپنا آئیڈیل، نمونہ، تم کسی کے فالوور بننا چاہتے ہو تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو، ہر معاملے میں کرو۔ بچے ہیں چھوٹے، تو چھوٹے بچے کو کس طرح اپنا رول ادا کرنا چاہیے، ماں باپ کی کس طرح عزت قدر کرنا چاہیے اولاد کو، وہ اللہ کے رسول کی زندگی سے سیکھنا ہے۔ اگر آپ شوہر ہیں، میں شوہر ہوں، تو فرمایا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح شوہر تھے ویسے بنو۔ اگر تم باپ ہو تو فرمایا کہ تم حضرت فاطمہ سے اللہ کے رسول نے جس طرح محبت کی اس طرح کرو۔ نہیں ہے اس کے اندر، جس طرح شاعر نے کہا، کوئے جھانکاں کروں کنعا کے تو سودا ہے مجھے، طور پہ جاؤں تو بے موت بھٹکنا ہے مجھے، خبط ہے گر سر اعجاز مسیحا ہے مجھے، سچ تو یہ ہے کہ تیرے گھر میں کمی کیا ہے مجھے۔ مسلمانوں کو جھانکتے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، ارے میرا یہ مسئلہ ہے، میرے وہ حق، کسی معاملے میں حق ادا کرنا ہے تو فلاں مذہب میں کیا ہے، فلاں مذہب میں کیا ہے، فلاں مذہب میں کیا ہے، ضرورت نہیں ہے۔
بلکہ مسلمانوں کے لیے تو فرمایا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، اونچے خوبہ ہم دارن کے تو تنہا داری۔ ہمارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کافی ہے، آپ کی زندگی ہی کافی ہے۔ اب دوسروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ انہوں کیا کر رہے ہیں، نہیں۔ کاروبار کیسا چلاؤں، تو کاروبار چلانے کے لیے لوگ مارواڑیوں کی مثال دیتے کہ نہیں مارواڑیوں کو دیکھو وہ لوگ جیسا کاروبار کرتے کوئی نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کاروبار کا طریقہ نہیں سکھائے، نو ٹائم، وہ نہیں سیکھنا ہے، وہ معلوم بھی نہیں کرنا ہے، اور لوگ کاروبار کے لیے ہوتے ہیں مارواڑیوں سے سیکھو۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہمارا دین اتنا کمزور ہوتے جا رہا، اپنی زندگی گزارنے کے لیے دین میں کچھ ہے ہی نہیں؟ جو دیکھنا ہے دنیا والوں میں دیکھتے پھر رہے، انہیں کیا کرتا انہیں کیا کرتا، جھانکنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا تم دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھے ادھورے نہیں، گیا تو جاتا ہوں، نہیں گیا تو نہیں، میری ضرورت پوری ہوتی تو دیندار، نہیں ہوتی تو دیندار نہیں ہو۔ ہماری بیزارگی مسلمانوں کی، ہم جتنی دین سے غفلت کریں، ہم جتنا اسلام سے دور ہوتے گئے، آج حکومتیں یونیفارم سول کوڈ کے نام پر، یکساں سول کوڈ کے نام پر، کہ ایک ہی طرح کی زندگی پورے بھارت کے مسلمان گزارنا، اور ہر شہری بھارت کا کوئی بھی مذہب کا تعلق رکھتا ہو، ایک ہی طرح کا لباس، ایک ہی طرح کی زندگی، جس طرح کا قانون نیا لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دستور کو ختم کر دینا چاہ رہے ہیں، جو دستور آپ کی مذہبی آزادی دیتا۔ اور خدا کی قسم دستور اگر بدلتا ہے تو صرف مسلمانوں کا اس کے اندر نقصان نہیں ہے، ہر ذات، ہر برادری، ہر مذہب کے ماننے والے کا نقصان ہے۔ آج مسلمان چلا کہ میں تو 3 جمعے سے پالیٹکس، سیاست پہ ہی بات کر رہا ہوں، 3 جمعہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے، ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر باطل طاقتوں کو اس طرح، اس قدر موقع دیا گیا ہے مسلمانوں کی طرف سے اور پھر دوسروں کی طرف سے بھی، کہ آج وہ مضبوط ہو کر ہمارے ملک کے دستور کو بدلنا چاہتے ہیں اور یکساں سول کوڈ کو لے کے آنا چاہتے ہیں۔ میں اب آپ لوگوں کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کو یونیفارم سول کوڈ لانا ہے تو آپ مذہب اسلام کے تمام قوانین کو نافذ کر دیجئے ہندوستان کے اندر، کہ مذہب اسلام جس طرح کے قانون، جس طرح کا طریقہ چاہتا ہے، جس طرح کے تعلیمات دیتا ہے انسانیت کے لیے، اس کو پورے ہندوستان کے اندر نافذ کر دیجیے۔ اب آپ بولیں گے ارے بھائی اسلام کو لوگ کہیں کو نافذ کریں گے ہندوستان کے اندر، اس لیے انہوں نہیں کرتے، سب کو معلوم، مگر میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اگر آپ نافذ کریں گے تو کیا ہوگا۔ آج کیا بول رہے ہیں کہ نہیں مسلمان اپنی عورتوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم کرتے گئے تھے۔ 1400 سال پہلے جن بچیوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جاہل مردوں کو، ان جاہل لوگوں کو پکڑ کر کہا کہ یہ بیٹی جس کو تو زمین کے اندر دفن کر رہا، یہ تیری گھر کی روٹی ہے، رزق ہے، اس کو عزت دے، اس کی قدر کر۔ یہ بیوی جس پہ تو ظلم کر رہا، یہ تیری راحت کا سکون ہے، جس طرح قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ ہم نے عورتوں کو پیدا کیا محبت کے لیے، نفرت کے لیے نہیں۔ وہ لوگ بیویوں کو مارتے تھے، جب اسلام آیا تو سرکار نے کہا نہیں تم نہیں مار سکتے۔ ماؤں کے ساتھ زنا ہوتا تھا، ماں کے ساتھ زنا ہوتا تھا، یہ اس کی عزت کا معیار تھا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اگر وہ ماں ہے تیرے سر کا تاج ہے، اس کے قدموں میں اللہ نے جنت کو رکھا، اس کی عزت، اس کی تعظیم، اس کی تکریم تجھ پر فرض ہے۔ بیٹی کو اسلام نے عزت دی۔ مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس لیے فرماتے تھے جب کبھی لوگ یہ کہتے کہ بھئی عورتوں پہ بڑا ظلم کرتے مسلمان، یا اسلام کے اندر عورتوں کو اچھے حق نہیں ملے، ہم دلائیں گے، تو حضرت فرماتے تھے وہ آٹے کی چھنی سوپ کو دیکھ کے ہنسنا شروع کر دی گئی تھی۔ سوپ ہوتا نا چاول چننے والا، تو فرمایا آٹے کی چھنی سوپ کو دیکھ کے ہنسی کہتے تیرے اندر سوراخاں ہیں بھائی، جبکہ چھنی خود سوراخوں سے بھری ہوئی۔ جتنے عورتوں کے اوپر ظلم و زیادتی اسلام کے اندر نہیں، ہاں مسلمان غلط ہو سکتا ہے، مسلمان غلط ہے آج بھی، اس لیے تو مسجدوں میں تقریر کی ضرورت پڑ رہی، ورنہ ہم کیوں تقریر کرتے؟ ہم کو کون سا شوق ہے؟ ہم کو بھی بیوی، ہم کو بھی بچے، ہمارا بھی کاروبار، کیا ہم مسجد سے کچھ جانا ہے بول کے کیا طلاق دے کے آتے؟ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں مول صاحب تمہارا کیا ہے، تم تو تقریر کر رہے ہیں، تمہارا کیا ہے؟ نہیں بھائی میرے کو بھی گھر میں ہے،
ہمارے کو بچے نہیں ہیں جس کو ہم بول دیں کہ نہیں میں تیرا باپ نہیں ہوتا ہوں، چھوڑ کے آ گئے، نہیں ہے، ہم کو بھی سب ہے، لیکن ہم مسلمان نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس لیے یہ جمعے کی تقریریں ہیں، ورنہ آپ جائیے سعودی چلے جائیے، ایک ہی خطبے میں کہانی ختم، عربی خطبہ دے دیے بس ہو گیا، کوئی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ یا حالات خراب ہے، مسلمان نہیں ہیں، اس کے لیے یہ مسجدوں سے بیانات ہیں، اس لیے جلسے ہوتے ہیں، اس لیے جلوس ہوتے ہیں، اس لیے اجتماع ہوتا کہ مسلمان کو بنایا جائے مسلمان کیا ہوتا، بتایا جائے مسلمان کیا ہوتا۔ کلمہ پڑھ لینے سے مسلمان نہیں، زندگی مسلمانیت کی ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کیا کہ عورتوں کے اوپر ظلم ہوتا، تو بولے کس طرح؟ تو حکومت کا ایک قانون آیا تھا اب سے گزشتہ الیکشن انتخابات میں، وہ تھا 3 طلاق کا۔ اب دیکھو ایسے مدعے پہ آئے تک وقت ہو گیا، 5 منٹ بج گئے، پھر ذرا آگے پیچھے ہو گیا تو لوگ ناراض بھی ہو جاتے۔ 3 طلاق کا قانون لائے تو بولے نہیں، مسلمان عورتوں کو جو ہے مرد حضرات 3 طلاق 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 بول کے چلے جاتے۔ آپ کو معلوم طلاق کیا ہے اسلام کے اندر؟ اللہ کو ناپسندیدہ چیزوں میں اور جائز عمل میں سب سے زیادہ ناپسند کوئی چیز ہے تو طلاق ہے۔ اب آپ بولیں گے اللہ کو جب پسند نہیں ہے تو جائز کئی کو ہے ہی نہیں۔ جائز اس لیے ہے کہ آپ کی یہ انگلی سڑ گئی، اب میں آپ کو بغیر سڑے کے آ کے بولا یہ انگلی آپ کاٹ لو تو آپ کاٹتے نہیں، سڑ گئی، اور ڈاکٹر بولا نہیں اس کو کاٹنا ہی پڑتا، ورنہ یہ سڑی ہوئی انگلی پورے ہاتھ سے جسم کو کمزور کر دیتی، تو آپ کیا کرتے؟ کٹا لیتے نہیں کٹا لیتے؟ لوگاں کٹائے نہیں کٹائے، وہ بولا اپنے کٹانے کا ہیبت کہیں گے آپ لوگاں کٹا لی، بولے ٹھیک ہے بھائی کاٹ دو، کٹ گئی۔ کاٹنے کی وجہ یہ زخم آگے نہیں پھیلنا۔ طلاق اسلام کے اندر یہی کام کرتا۔ طلاق کا مطلب کیا ہے؟ آزاد کر دینا، اس کا طریقہ ہے 3 بار ایک ساتھ نہیں بول سکتے، یہ گناہ عظیم ہے، طلاق کا پروسیس ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو معلوم نہیں ہے نا، یہ جاہلوں کو معلوم جو دے دیتے، جس کی مصیبت ہم کو بھرپائی کرنا پڑتا، جواب دے لیتے، انہوں سمجھتا نہیں 3 بار قبول ہے، بولے 3 بار طلاق بولو ہوگا، یہ قبول ہے بول کے اندر آ جاؤ، طلاق 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 بول کے باہر چلے آؤ، کیسا ہوتا جی؟ تو اسی لیے فرمایا طلاق کا حکم ہے 3 بار دینا ہے، تو تینوں کے اس کی مدتیں ہیں درمیان میں۔ یہ مدت کیوں دیے؟ گیپ ہے بیچ میں، کیوں دیے گیپ؟ اس لیے دیے کہ اس گیپ کے بیچ میں اگر بیوی شوہر سے مل لینا چاہ رہی، پہلے ناراضگی بڑھ گئی، دونوں الگ الگ ہو کے نہیں طلاق ہونا، یہ گیپ کے بیچ میں اگر دونوں صلح کر لینا چاہ رہے ہیں، مل لینا چاہ رہے ہیں، تو ملنا، اس کی گنجائش کے لیے گیپ ہے۔ پسند نہیں ہے پھر بھی اس کی اصول بتائیں کہ مل لو، مل لینا چاہ رہے ہیں مل لو، 3 ہے، معلوم نہیں، بس اٹھائے زبان سے بول دیے۔ ہمارے لوگوں کی غلطیاں قانون بن کے آ گیا، آج ہے نا قانون، ہے نا، بنا دیے نا قانون، تو طلاق پہ بن گیا۔ کیوں؟ آخر مول صاحب کو جا کے مول صاحب ہمارا باپ مر گیا، میرا سسرا مر گیا، میری بیوی کو کتنے تو بھی حصہ آ رہا تھا، آپ بولو، یہ ہے سوال۔ میں شادی کر لیا، طلاق کا طریقہ کیا ہے؟ یا طلاق چاہ رہا ہوں، طلاق کا طریقہ کیا ہے؟ میں شادی کر رہا ہوں، کس طرح رہوں، کس طرح گزر بسر کروں؟ نہیں، اسلام زیادتی نہیں کرتا۔ بعض مذہب کے لوگوں کے اندر، دوسرے مذہب والوں کے پاس کیا ہے؟ ایک بار پھیرے لے لیے، 7 جنم تک کا ایگریمنٹ ہے، وہ 7 جنم پرماننٹ ہے، چھوٹنے والا نہیں ہے۔ آپ کو معلوم وہ مذہب میں طلاق ہے ہی نہیں، مگر ہو رہے نا ان لوگوں کے پاس بھی، نام بدل دیا، اپنے کہنے طلاق، ان کہنے ڈیورس، نہیں ہو رہے ان لوگوں کے پاس، ان کے پاس بھی ہو رہے۔ یہاں پہ میاں خود ہی بولتا طلاق، وہاں پہ جج صاحب دیتے ڈیورس، سمجھ رہے آپ؟ جج صاحب دیتے ڈیورس۔ اب کیا ہے نتیجہ؟ اب ان کے پاس ڈیورس تھا ہی نہیں تو آیا کہاں سے؟ مسلمانوں کے طریقے کو ادھر لیے، مسلمانوں کا طریقہ اس طرف لائے کہ نہیں ان لوگوں کے پاس ہے تو ہمارے کو بھی ضرورت پیش آ رہی، اور اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ مسلمان ڈیورس دینے کے اندر بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ عورتوں پہ ظلم ہم کر رہے ہیں پھر، اور تعداد دوسروں کی زیادہ ہے۔
اور قانون بن گیا آج مسلمان عورتوں کے لیے، اور بعض لوگ تو ایسا خوش ہے پوچھو نہ کو۔ تو اسی لیے میرے عزیزوں، یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے یا اس طرح کے قانونات کے ذریعے بنا کر پیش کر کے مسلمانوں کو ذلیل کرنے اور ان کے جو ہے عجیب قسم، اصل میں ہم لوگوں کی بیزاری لے کے ڈوب رہی ہم کو، ہم اسلام پہ چلنا نہیں چاہ رہے ہیں، تو لوگ بول رہے نہیں چلتے تو ادھر ادھر مسلمان کہیں کو بول رہے خود کو، میرے گھر نہیں چاچا بول رہے سیدھا، صحیح ہے ان کا بولنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شوہر آیا، آ کے بولا رسول اللہ میری بیوی بڑ زبان ہے، بدتمیز ہے، اس کو مارتا ہوں جا کے۔ سرکار بولے مارنا نہیں، اور یہ لوگ بولتے ہیں مسلمان اپنی بیویوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اسلام روکتا مت مارو، اللہ کے رسول فرمائے مارنا نہیں، بولے اچھی بات۔ پھر آ کے بولا رسول اللہ میری بیوی پھر سے بڑ زبانی کر رہی، اس کی زبانی جملے میں برداشت نہیں کر سک رہا ہوں، اس کو مارتا ہوں جا کے۔ سرکار بولے نہیں مارنا۔ پھر آیا، پھر آ کے بولا رسول اللہ پھر ستا رہی، اب پھر مارتا ہوں جا کے۔ اللہ کے رسول فرمایا مار مت، تیری اس کی نبھتی نہیں، چلتی نہیں، جمری نہیں، تو لہذا طلاق لے لے۔ اب کیا کرنا ہے، انہیں پھانسی لے کے مر جانا، یا بیوی پھانسی لے کے مر جانا شوہر کے ظلم سے؟ تو آزادی چاہیے نا کہ بھئی دونوں الگ الگ ہو جاؤ، اور یہ اپنے اعتبار سے دوسرا نکاح کرے، یہ اپنے اعتبار سے دوسرا نکاح کرے، اس لیے اسلام نے اسی اجازت دی۔ تو اس شوہر نے کیا کہا معلوم آپ کو، یا رسول اللہ میں چھوڑ نہیں سکتا، اس سے بڑی محبت ہے میرے کو۔ یہ ہوتا مسلمان۔ اب جواب میں آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تجھے اس سے محبت ہے، چھوڑ بھی نہیں سکتا، تو کیا کرے، اب بس صبر کر لے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، مارنا بھی نہیں بول کے روک دی۔ اب بولے نہیں سسرالی ظلم کرتے مسلمان، میں سچائی کے ساتھ بتا رہا ہوں اسلام کیا بولتا۔ آپ اپنے بچوں کو اپنے ذات کے پیسوں پہ یہ شادیاں کر کے جو گھروں کو لا رہے ہیں، آپ شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو ذمہ دار بناؤ، اپنی بیوی اس کے بچوں کا، آپ کا کوئی رول اس کے اندر نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر طلاق کا قانون بنا تو بولے نہیں عورتوں کے ساتھ انصاف ہو گیا، لیونگ ریلیشن شپ کی اجازت ہے، نکاح کرے بغیر ایک مرد ایک عورت کتنی سال چاہے اتنے سال، زندگی تمام چاہے تو زندگی تمام زندگی گزار سکتے، لیونگ ریلیشن شپ کی اجازت دے دی، قانون ہے انڈیا کا بنا دیے۔ اب آ گیا یہاں پہ، اب اسلام لیونگ ریلیشن شپ کی پرمیشن کیوں نہیں دیتا؟ اسلام بولتا آپ کو ایک پسند آئی، ایک سے شادی کرے تو بھی تمہاری بیوی ہے، اس کے حق میں کوئی کمی نہیں ہوں گی، دوسری کریں گے تو بھی بیوی کہلائیں گی، تیسری کریں گے تب بھی بیوی کہلائیں گی، چوتھی کریں گے تب بھی بیوی کہلائیں گی۔ 4 شادیوں کی اسلام اجازت دیتا، 4 کی دیتا، 4 کی دیتا، چاروں بھی بیویاں ہی ہوتے، 1 2 3 کا نمبر نہیں لگتا۔ یہ بات الگ ہے کہ نمبر پوچھنے میں لوگ بولتے بڑی کہاں ہے چھوٹی کہاں ہے۔ اس کو بھی لے کے جو بیزاری آئی مسلمانوں کی وجہ سے، شریعت کی اجازت ہے 4 شادیوں کی، لیکن مسلمان ارے یہ 4 بیویاں ان کو مان لو، یہی حقارت کی بات ہے، کوئی ذلت کی بات ہے۔ اللہ حکم دیا کر لو تو کر لیا انہیں، نہیں کیسا کر لیا، تم بھی کرو، کر لو بھائی، ہر مرد کو 4 ہے، کوٹے میں ہے اپنے پاس، کرو۔ لیکن ہم حقارت لائے اپنے دلوں میں، جن جن چیزوں سے مسلمانوں نے بیزاری بتائی اور اپنے دل کی حقارت ڈالی کہ نہیں ایسا نہیں ویسا، قانون بن کے آتے جا رہے۔ اب وہ لوگ ہمارے نہیں مسلمان 4 شادیاں کرتے، تو ٹھیک ہے آپ لوگ بھی کر لو، مگر وہ لوگ شادی نہیں کرتے، ان کے پاس بغیر کوئی رشتہ رکھے کہ خالی ایک ہی رشتہ ہے ان کے پاس، وہ رشتہ آپ بہتر سمجھتے کون سا رشتہ ہے، ایک ہی رشتہ، میاں بیوی، قبولی کرنے راضی نہیں میاں ہے بول کے، انہیں قبول کرنے راضی نہیں انہیں بیوی ہے، مگر سب کریں گے ہم لوگ، یہ ہو گیا۔ اور اسلام بولتا کہ نہیں، آپ کو پسند ہے آپ نکاح کرو، اور نکاح کرنے کے بعد بیوی، پہلی بیوی کو جو حق ہے دوسری کو بھی وہی ہے، تیسری کو بھی وہی ہے، چوتھی کوئی اس کے اندر تقسیم نہیں ہوگی، اولادوں میں بھی برابر کی حصے داری، کوئی کمی نہیں۔ یہ اسلام کا انصاف ہے۔ اور آپ کے پاس جو لیونگ ریلیشن شپ ہے اس میں جائیداد کی کوڑی بھی نہیں آتی عورت کے پاس، کیوں؟ بیوی چ نہیں ہے انہیں،
یہ اسلام کا درس ہے۔ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر یونیفارم سول کوڈ کو نافذ کرنا ہے، یکساں سول ایک قانون کو نافذ کرنا ہے، تو اسلام کے قانون کو لے کے آؤ، پھر آپ کو مزے ہی مزے ہیں، کتنے مزے آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو حکومت اس طرح کے قانون اس لیے ہی بناتی کیونکہ مسلمان اپنے ہی اسلام سے، اپنے ہی قانونوں پر عمل نہیں کرتے، من مانی کرتے ہیں، اس لیے یہ سب ہوتا۔ میں گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھا کہ آج یہ لوگ بول رہے ہیں کہ مسلمان زیادہ بچے پیدا کر رہے ہیں، بول رہے ہیں نا، زیادہ پیدا کر رہے ہیں بچے یہ لوگ، ٹھیک ہے، مسلمان زیادہ بچے پیدا کر رہے ہیں۔ حضرت عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دوسروں کے پاس سونے کی فیکٹریاں ہیں، چاندی کی فیکٹریاں ہیں، پیسوں کی فیکٹریاں ہیں، بہت کچھ ہے، لے دے کے مسلمانوں کے بچے پیدا کرنے کی فیکٹری رہ گئی، اس پہ بھی ان کی نظر۔ پھر فرماتے تھے کہ اس پہ نظر ہے تو ہے، ہر معاملے میں ہم آپ کی مدد کر سکتے، یہ بچے پیدا کرنے کے معاملے میں کوئی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس تو گناہ ہے۔ تو یہ معاملات، ایسے خیالات، یہ مذہب کے اندر اس ملک کے حالات کو مکمل طور پر خراب کرنے کی کوششیں ہو رہی۔ اب مسئلہ یہ ہے، لوگوں کو جا کے یہ سب سن کے ووٹ تو ڈالنا ہے، جو ڈالیں گے، مگر اپنے ذہنوں میں یہ گندگی کو نکالو باہر اور یہ طے کرو کہ ہم اسلام پہ عمل کریں گے، اور اسلام جن چیزوں کی اجازت دیتا کبھی اس کے لیے اپنے دل میں حقارت نہیں لیں گے کہ ارے ایسا کیوں ہے۔ میں ایک بار نہیں کئی بار آپ حضرات کو سنا چکا نا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب اللہ کے رسول کے کیے گئے فیصلے پر اعتراض کر کے ایک مسلمان منافق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکل کر حضرت عمر کے پاس آیا اور کہا کہ عمر آپ انصاف کریے۔ حضرت عمر کیسا انصاف کرے؟ تلوار لا کے سیدھا گردن اڑا دیے اور اڑا کے بولے جو کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ذرا برابر شک و شبہ کرے گا، چوں یا چرا کرے گا، اس کا عمر یہی حال کرے گا۔ تو لوگ جمع ہو گئے، ارے مسلمان عمر، مارے سوالے عمر، مرے سوالے مسلمان، بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر کے اس عمل کی، اس کام کی پوری حمایت کی اور قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے میرے حبیب کہہ دیجئے لوگوں کو، جو کوئی آپ کے انصاف پر ذرا برابر فیصلہ، آپ کے فیصلے پر اعتراض کرے گا کہ سرکار ایسا کیوں کرے، اسلام میں ایسا کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے، وہ ایسا کیوں ہے، مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا۔ کیا نہیں رہتا؟ مسلمان نہیں رہتا، کیا ہو جاتا؟ کافر ہو جاتا۔ اس لیے بول رہے ایک چیز ہوتی کلمہ پڑھ لینا، ایک چیز ہوتی کلمے پہ چلنا۔ کلمہ پڑھ لینے والے کو صرف مسلمان بولتے، جو اسلام پہ چلتا اس کو ایمان والا بولتے، فرق ہے دونوں میں۔ اس لیے بولتے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، اللہ ہمارے مسلمانوں کو مضبوط کر دے، بولتے نا۔ مسلمان یہ انسانوں کی جمع ہے جو اسلام لائے ہوئے، قبول کر لیے، کلمہ پڑھ لیے خالی، اب اس پہ چلو بولے تو بیزار آتا، نہیں وہ نہیں ہوتا۔ تو کیسا ہوں گا سمجھائیے میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں۔ اسلام بہت پیارا مذہب ہے جو عدل کرتا، انصاف کرتا۔ دو میاں بیوی ہے، دونوں کا طلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اب دونوں نہیں رہنا چاہ رہے، ایک اولاد، بولے نہیں رسول اللہ، ماں بول رہی کہ نہیں میں رکھ لیتی ہوں، باپ بول رہا کہ میں رکھ لیتی ہوں۔ اللہ کے رسول کا انصاف دیکھو کتنا پیارا ہے، اس بیٹے کو پوچھے، بچے کو پوچھے تو کہاں جاتا، تو سیدھے جا کے ماں کی گود میں بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک کہ یہ عورت دوسری نکاح نہیں کر لیتی، جب تک یہ ماں کا ہی بیٹا ہے، اس کو جدا نہیں کر سکتے آپ۔ اسلام سکھایا کرو آپ انصاف، لے کے آ جاؤ یونیفارم سول کوڈ اور کر دو اسلام کی تعلیمات کو نافذ، کیونکہ اسلام ہی ایسا مذہب ہے جس نے پڑوسی کا بھی حق بتایا ہے، ہر اصول سکھایا، ہر ضابطہ بتایا۔ آپ جانتے مکہ مکرمہ سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے نہیں لائے، مکے والے مدینے کو آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مدینے کے جو صحابہ تھے انہوں نے جو قربانی دی، تاریخ میں ایسی قربانی آپ کو نہیں مل سکتی۔
ایک گھر تھا تو آدھا مکے والوں کو دیے، آدھا خود رکھ لیے، 2 گھر تھے تو ایک مکے سے آنے والوں کو دے دیے، ایک مدینے والے اپنے پاس رکھ لیے۔ اس طرح ہر چیز میں تقسیم کرے، اپنا کھانا تقسیم، اپنا گھر تقسیم، ساری چیزوں کو تقسیم کرے۔ اسلام اس طرح کا درس دیتا ہے انسانیت کا کہ ایک دوسرے کا خیال کیا جائے، اور بغیر کسی لحاظ کے کہ تم جو ہے پیسے والے ہیں، تم امیر ہیں، تم غریب ہیں۔ اس لیے ہماری عبادت کا طریقہ دیکھو، آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے سب برابر، میرے جیب میں 500 ہے تو بھی کھڑے ہونا ہے، نہیں ہے تو بھی کھڑے ہونا ہے۔ امام صاحب پھٹے کپڑے پہن کے نماز پڑھا کے کھڑے ہوئے ہیں، پیچھے جو ہے تانشاہوں کے کپڑے پہن کے، تو بھی فرق نہیں پڑتا۔ کل ایک صاحب ملے تھے اتفاق سے، انہوں اچھا بولے بیچارے، مولویاں کیسے ہونا بولے تو وہ ملسامہ کیسے ہونا کہتے، پینڈیلا مار لینے والی سائیکل جس کی چین بار بار اتر جاتی، اور مول صاحب کے بالکل میلے کپڑے، اور وہ کیا بولے چپل کو جو ہے کانٹا لگا ہوا رہنا کہتے۔ دیکھ رہے ہیں جب قوم کی ایسی سوچ ہوں گی تو کیوں نہیں مارا کھائیں گے بولو۔ بلکہ ہمارے حضرت تو فرماتے تھے مولانا عاقل صاحب کہ تم لوگ جو کپڑے پہنتے اس سے بھی اچھے معیار کا کپڑا پہننا ہے تو مسجد کے امام کو پہننا ہے۔ میرے کو کم پڑ گیا لا کے دو نہیں بول رہا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں۔ آپ لوگ بولیں گے مول صاحب اشارہ دے رہے ہیں شاید کپڑے لاؤ بول کے، نہیں، امام صاحب کی اب بھی تعریف کرا ہمارے، میں بولا کپڑے اچھے دکھ رہے ہیں، کیا بات ہے بھائی؟ اب یہ بات الگ ہے، انہوں میری تعریف نہیں کرے مگر میں تو کرا۔ تو آپ حضرت فرماتے تھے کہ سب سے زیادہ، سب سے بہترین عمدہ کپڑے پہننے کا حق کس کو ہے؟ امام کو۔ اب آپ لوگ بولے مول صاحب اوور ہو گیا یہ تو میں سمجھاتا ہوں کئی کو ہے۔ اب یہ امام صاحب کھڑے ہو گئے نماز، آپ کیا نیت کرتے پیچھے ٹھہر کے؟ تابع؟ آپ کی نماز آپ پورا ٹھہر کے کاروبار کا حساب کرو، پہلی دکان کے 300، دوسری دکان کے 800، اس کے جو ہے 10,000 ہو گئے اب رات تک، ایسا حساب کرو آپ، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں نہیں کرنا چاہیے، نماز کو کھڑے ہوئے تو پورا دل دماغ اللہ کی طرف کر کے کھڑے ہو جانا، یہ صحیح ہے، مگر آپ کا ذہن ادھر ادھر بھی جا رہا نا تو امام صاحب کے اکیلے کی وجہ سے آپ کو ثواب مل رہا۔ یہ پروٹوکول بہت خطرناک ہے، مگر مسجد کے امام صاحب کو عزت نہیں دیتے ہم لوگ۔ انہیں کیسا رہنا بول رہے ہیں؟ اس کی چپل کو کہتے کانٹا لگا ہوا رہنا، کپڑے میلے رہنا۔ کیا ہماری قوم کی خود غرضی ہے سمجھاؤ؟ کسی کو عزت ملتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، کسی کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، مول صاحبوں کو تو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اب یہی وجہ ہے کہ مسجدوں میں حیدرآبادیاں ملتے ہی نہیں آپ کو امام صاحب، دیکھ لو۔ اب یہ وجہ سے بھی بری وجہ، اصل وجہ یہ نہیں ہے، اس سے اصل وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ بچوں کو حافظ نہیں بنانا چاہ رہے۔ یہ اس کی بنیادی وجہ یہ بنی کہ جتنے کارپوریٹ اسکول سے وہ لوگ بولے ہم آپ کے بچے کو قرآن پڑھاتے، کیا ہوتا قرآن پڑھا رہے ہیں؟ کبھی آپ بچوں کا قرآن سنو، تجوید نہیں ہے وہ بچوں کے پاس، جو کارپوریٹ اسکولوں کے اندر حفظ کے نام پہ یا تو تجوید کے نام پہ یا دینیات کے نام پہ جو ہے بچوں کو کھینچ لی ہے ہمارے۔ میں ملک پیٹ میں ایک جگہ بیان کرتا تھا تو ایک صاحب بہت اصرار کر کے بولے نہیں ہمارے گھر کو آئیے بچہ حافظ بنا، میں گیا، میرے کو دل ہی نہیں بولتا کسی کا امتحان لینا یا یہ سناؤ وہ پڑھو یہ پڑھو، میں بولتا ہوں سب سے نیچے والے اپنی جگہ کو پوچھو، مگر اتنا پیچھے پڑ گئے نہیں آپ کچھ تو بھی سنو کچھ تو بھی سنو بولے۔ میں بولا حافظ صاحب، اور بچہ اسکول میں حفظ کرا اصل میں، تو میں پوچھا ذرا وہ فلاں جگہ پڑھو نا، بولے تو پڑھ ہی نہیں سک رہا ہوں نہیں کچھ بھی۔ اب آگے بڑے تو بولیں گے نا، منہ نہیں کھول رہا، میں بولا ارے کیا ہوا کوئی پریشانی، سورہ فاتحہ پڑھو جان دو، تو پڑھ لیا غنیمت سورہ فاتحہ، تجوید کے بغیر پڑھا۔ کوٹ پینٹ کا جو ہے اندر شرٹ نہیں پہن کے خالی کوٹ پہن کے باہر نکلے تو لوگ گالیاں دیتے، ولیمے میں چلے گئے تھے کیا پہن کے آیا رے پوچھتے، اندر کہاں ہے کہیں کو دکھا رہا ہے یہ جسم۔ قرآن کے اندر تجوید یہی معنی رکھتی، اپنے آپ کو فٹ کرنا ہے، بہترین کپڑے پہنے پیٹ پورا باہر آ گیا ایسا، اب اچھے دکھتے، پورا سسٹم باہر ہے۔ تو لہٰذا قرآن مجید ایک ایسی برکت ہے جس کو تجوید کے ساتھ پڑھا جانا چاہیے۔ میرے عزیزوں، آخری گزارش یہ ہے، آئندہ بھی جمعہ ہے جس میں ووٹنگ کے آپ کو مزید بولنا ہے، لیکن میری گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے اللہ کے لیے ووٹ کی تیاری کریے، مضبوط اور منظم انداز سے آپ حضرات کوشش کریے کہ ووٹ دیں گے انشاءاللہ، اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی عورتوں کو بھی بولنا کہ ووٹ دو۔ رمضان میں بازار پورا گھمائے نا، گھمائے نہیں گھمائے،
چھوڑ دیے پیسے دے کے، جاؤ کیا خریدتے خریدو، میری جان پہ نکو بیٹھو بولے۔ اب اللہ جا کے پوری رات چار مینار کے چکرا کاٹ کے آئے۔ ہاں آپ کو بھی گھر میں سکون دے گا، اے سی ڈال لے کے، فین بڑھا لے کے گھر میں سکون سے لیٹے، اللہ کا شکر ہے آئی نہیں، دکھ رہی نہیں بولے۔ تو جب یہ سکون تھا تو ذرا ووٹ کو بھی بھیجو، اپنی عورتوں سے بھی ووٹ دلاؤ، گھر والوں سے دلاؤ، رشتہ داروں سے دلاؤ، یہ اہم ضرورت ہے۔ اب اگر آپ لوگ بول رہے ہیں مول صاحب 3 جمعے سے آپ سیاست پہ تقریر کر رہے ہیں، مسجد کتنی اچھی جگہ ہے، ایسی جگہ پہ بیٹھ کے آپ سیاسی گفتگو کیسا کرتے، پالیٹکس کی باتیں کیسا کرتے؟ تو میرے بھائی میں وہی سیاسی باتیں رکھا آپ کے سامنے جن کا اسلام سے آج تعلق ہے، وہی قانونوں کی باتیں کرا جن کا اسلام سے تعلق ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، جن کا اسلام سے تعلق نہیں بھی ہے تو برابر مسجد کے اندر سیاسی بات کی جا سکتی۔ کہاں سے فتویٰ لے کے آتے لے کے آ جاؤ، میں بول رہا ہوں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی جیسے مقدس جگہ جس کو اللہ نے کہا یہ جنت کی زمین ہے، اس زمین پہ بیٹھ کے اللہ کے رسول نے سیاسی فیصلے کیے، سیاسی مسائل کو حل کیا، سیاسی گفتگو کی۔ مسلمانوں کا مرکز اصل میں مسجدہ ہے، یہیں سے سب ہوتا تھا، سب باہر لے کے چلے گئے، نکاح بھی باہر لے کے چلے گئے۔ اگر مسجد میں ہو رہا بھی تو انہیں کب کی چاہ رہا، ٹائم ایک دے رہا، آ رہا ایک ٹائم میں۔ اب کل ہی ایک نکاح کے لیے دیکھیے فون آیا کر کے بولے آج نکاح ہے آپ کو آنا ہے، میں بولا اچھی بات، کیا ٹائم پہ ہے؟ عصر میں ہے بولے۔ وہاں مسجد کے ایک صاحب تھے مادانہ پیٹ کی ایک مسجد میں فون کر کے پوچھا نوشا آیا کیا؟ تو بولے نہیں، وہ نوشا کو تیار ہونے میں دیر ہو رہی، کہتے عصر کا نکاح مغرب میں کر رہے بولے، سمجھے؟ تو یہ ہے مسلمانوں کا مرکز ہے یہ جگہ، کھانا بھی یہیں کھلاؤ۔ شادی خانے کی کیا ضرورت پڑتی تھی؟ نہیں، اپنی شان کم ہو جاتی، غریب ہو جاتے، باہر چلے گئے، ایسا۔ تو بہرحال بہت کچھ باتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور خاص طور سے ملک کے اندر ہمارے جو حالات ہیں اللہ تبارک و تعالی اسے تبدیل فرمائے، وقت کے فرعون، نمرود، قارون کو اللہ تباہ و تاراج کرے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری شریعت پہ حملہ کرنے والے ظالم فرعونوں کا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنتیں پڑھ لیں۔